الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. گزشتہ پروگرام ناظرین ہم نے آرمگیڈن پر ختم کیا تھا کہ یہ آرمگیڈن کیا ہوگی، جنگ عظیم. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت امام محمد مہدی لشکر قلب کے فتنے سے نمٹنے کے بعد مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے. آپ اپنے لشکر کے ساتھ مکے سے مدینہ منورہ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے. پھر وہاں سے ملک شام میں دمشق تک پہنچیں گے اور جب وہاں پر پہنچیں گے کہ نصارہ 80 نشانوں کے ساتھ کہ ہر نشان کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. پھر گھمسان کی لڑائی ہوگی اور اس لڑائی کو ام المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جائے گا. اس جنگ میں کم از کم نصف انسانی آبادی ملیا میٹ ہو جائے گی اور یہ فیصلہ کن معرکہ فلسطین کے قریب ایک جگہ ہے جسے ہر مجدون کہتے ہیں. ہر مجدون یہ وادی ہے، اس کے قریب ہوگا. اب اس کو ہر مجدون کو اہل مغرب آرمگیڈن کہتے ہیں. اس جنگ کے دوران مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو مقابلے سے بھاگ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا، یہ بغیر ایمان کے مریں گے. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، ان کا مرتبہ افضل الشہداء میں ہوگا. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو بالآخر فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا. یہ لڑائی ناظرین ہر صبح سے شام تک 4 روز جاری رہے گی. چوتھے روز مسلمان نصارہ پر فتح پائیں گے. کفار اس قدر مارے جائیں گے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان لاشوں پر پرندہ اڑے گا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں جا سکے گا. دیکھیں ایسا ہوگا. باقی ماندہ نصارہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے. پھر حضرت امام محمد مہدی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے اور ایک اجتماعی لشکر ترتیب دے کر قسطنطنیہ کا رخ کریں گے تاکہ ان نصارہ کو شکست دے سکیں جنہوں نے مسلمانوں کو قسطنطنیہ سے نکال دیا ہوگا. مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح اور دیگر معاملات اگلے پروگرامز میں ہم بتائیں گے، لیکن ابتدا اگر کر دیں تو پھر آگے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. ابتدا کچھ یوں ہے ناظرین کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے. جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوں گے اس وقت زمین پر ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جس کا بوجھ اس سے پہلے زمین نے نہیں اٹھایا ہوگا. یہ فتنہ کیا ہے ناظرین اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہوگی جس کا نتیجہ قسطنطنیہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کی صورت میں نکلے گا، جبکہ اس میں مسلمانوں کی بہت مختصر تعداد حصہ لے گی، مگر یہ مختصر تعداد اکثریت پر غالب آئے گی. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کا ذکر سنا ہے جس کے ایک طرف جنگل ہے اور دوسری جانب دریا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے. آپ نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد 70,000 کی تعداد میں اس شہر میں آئے گی اور پھر اس کے اطراف قیام پذیر ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے مسلمان قوم مراد ہے. یہ قوم ہتھیاروں سے جنگ نہ کرے گی اور نہ شہر والوں پر تیر چلائے گی، وہ صرف
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے اور شہر کے ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی، پھر شہر کا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ مفتو شہر کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک فریادی آئے گا اور کہے گا کہ تم غفلت میں بیٹھے ہو، دجال تمہارے گھروں میں آ گیا ہے۔ پس وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ جب اس کی تحقیق کو نکلیں گے تو معلوم ہوگا یہ خبر جھوٹی تھی۔ حضرت امام محمد مہدی شام تک پہنچیں گے کہ واقعی دجال نکل آئے گا۔